السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسناؤ، میں ہوں علی سرور۔ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مارشل لا لگانے کی دھمکی دی تھی، اور مارشل لا کی بات اکیلے میں ان کے سامنے ہی نہیں بلکہ مجمع کے بیچ میں کی تھی۔ خواجہ آصف نے یہ کہا ہے کیونکہ نون لیگ پر اس وقت دو بیانیے ہیں۔ ایک کہتے ہیں جیسی بات ہوئی نہیں تھی، ملک احمد خان جو کہ قریبی دوست ہیں جنرل باجوہ کے، وہ بھی آج سامنے آئے، انہوں نے کہا کہ جی ایسی بات نہیں تھی، جبکہ خواجہ آصف نے کہا کہ میری یادداشت اتنی بھی خراب نہیں ہے، یہ بات مجھ سے اکیلے میں نہیں بلکہ مجمع کے بیچ میں کی تھی۔ اس جانب جنرل ریٹائر فیض حمید کی کورٹ مارشل کے سلسلے میں 3 ریٹائرڈ افسران گرفتار ہو گئے ہیں اور ان کے نام بھی سامنے آ چکے ہیں، جبکہ خان صاحب نے آج پھر یہ کہا ہے کہ فیض حمید ہمارا اثاثہ تھے، انہیں ضائع کر دیا گیا۔ ہمارا سے مراد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی کا۔ پی ٹی آئی پنجاب کے صدر حماد اظہر، لاہور کے صدر چودھری اصغر عہدوں سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پارلیمان لیڈر پنجاب اسمبلی کے بھی مستعفی۔ ایک نئی کیا ڈیولپمنٹ ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگ اب کیوں مستعفی ہو رہے ہیں اور اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اور بھی بہت ساری خبریں جس میں ہم بات کریں گے۔ خاص طور پر کراچی میں اجلاس ہوا، کہ ملکی معاشی صورتحال پر بلاول نے اجلاس کیا ہے اور تجاویز انہوں نے لی ہیں اپنے وزراء سے۔ کیبنٹ میں جو لوگ موجود تھے ان سے بھی انہوں نے کہا۔ اس پر ہم بات کریں، ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید زبیری صاحب، دانشور ہیں آپ، تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ انیس منصوری صاحب، معروف صحافی، تجزیہ کار، آپ کا بہت شکریہ۔ سر، سب سے پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ، ان سے متعلق وزیر دفاع یہ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے مارشل لا لگانے کی دھمکی بھی دی تھی اور یہ بات انہوں نے اکیلے میں نہیں کی بلکہ سب کے سامنے کی تھی۔ اب ایک طرف تو یہ بیانات آ رہے ہیں، دوسری طرف سوال یہ بنتا ہے کہ اگر اس طرح کی بات تھی اور تمام باتوں میں آپ خود فرما رہے ہیں کہ ان کا بھی کسی نہ کسی حد تک رول رہا ہے، تو پھر کیا لگتا ہے سر آپ کو کہ فیض حمید کے بعد ان کی گرفتاری یا احتساب ہو سکتا ہے ان باتوں کے بعد؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، پہلے تو ان سے خود سے پوچھنا چاہیے چوہدری صاحب سے کہ باجوہ کو تو ایکسٹینشن دونوں نے مل کے دی تھی نا، جب پی ٹی آئی اور پی ٹی تمام ایم پارٹیز نے، پی ٹی آئی، پیپلز دونوں پارٹی، کا نون لیگ، ایک جی جی۔ مشترکہ اجلاس ہوا تھا، اس کے بعد پارلیمنٹ نے ایک طرفہ طور پہ ایک یونانیمسلی پاس کی تھی، تو ان کو ایکسٹینشن دیتے وقت ان کو یاد نہیں تھا، یا اگر اس کے بعد دھمکی دی ہے تو پھر ایک الگ سناریو، اس کے بعد اگر دھمکی دی ہے، اگر اس طرح لے لیتے، اس سے پہلے نہیں دی تھی، معصوم تھے، ان کو نہیں پتا تھا، اس کے بعد دی تو اتنے عرصے یہ خاموش کیوں رہے؟ ابھی تو آرمی چیف کو بنے ہوئے بھی 1.5 سال ہو گیا نا، اس دوران بول دیتے، بڑی بڑی بولڈ باتیں بول جاتے ہیں، یہ اجلاس میں ہی بول جاتے ہیں، آن ایئر بول جاتے ہیں، تو یہ بات اب کیوں کر رہے ہیں؟ یہ کیا ٹائمنگ ہے اس کی بات کرنے کی؟ ایک تو مجھے خواجہ آصف کی یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ ہر چیز بہت عرصہ گزرنے کے بعد وہ بولتے ہیں، اور ہر چیز کی ٹائمنگ دیکھی جاتی ہے، اگر اس ٹائمنگ پہ بولتے تو یہ بات ایک بہت بڑی بات ہوتی۔ اب یہ ایک ایسی بات ہے کہ میچ ختم ہونے کے بعد انہیں خیال آیا کہ وہ نو بولتی، تو بہرحال میں اس کو اتنا سیریس اس لیے نہیں لیتا کہ وہ کوئی بھی بات کہیں، باجوہ صاحب تھوڑی اب آ کے آن ایئر وہ اس کی وضاحت دے سکتے ہیں، نہ ہی ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جہاں تک یہ ہے کہ ان کا احتساب ہو سکتا ہے، تو فوج کا اپنا طریقہ کار ہوتا ہے، آپ فوج کے ایکس آفیسرز جو ہوتے ہیں اس کے احتساب کا اپنا طریقہ ہوتا ہے، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں فیض کا۔ اگر اس قسم کی کوئی بات ہوئی اور اس کے ثبوت ہوئے اور کہیں ان کا اور ان کا لنک مل گیا، تو جس طرح احتساب شروع ہوا، لگتا ہے آپ کو کہ پھر جو وہ کہ یہ بھی زد میں آ سکتے ہیں؟ کئی بھی بڑے آفیسر آ رہے ہیں، یہ بھی زد میں آ سکتے ہیں اگر ایسے کچھ ہوا جیسا کہ خواجہ آصف دن بدن ان کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ انیس منصوری صاحب، جنرل باجوہ نے مارشل لگانے کی دھمکی دی اور یہ بات انہوں نے مجمع میں کی تھی، سب کے سامنے کی تھی، یہ صرف مجھ سے اکیلے میں گفتگو کرتے ہوئے نہیں کی، اور آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی باتوں کے بعد ان کا احتساب کیا ہو سکتا ہے یا گورنمنٹ جائے گی اس طرف؟ دیکھیے، خواجہ آصف صاحب میٹھا میٹھا ہاپا کڑوا کڑوا تھو تھو کرنے کے عادی ہیں۔ جہاں انہیں اچھا لگتا ہے وہاں پر وہ بہت اچھے ہوتے ہیں، جہاں وہ برا ان کے ساتھ برا ہوتا ہے تو لگتا ہے کہ وہ بھائی بہت زیادہ برا ہو گیا۔ جنرل باجوہ ہو، جنرل فیض حمید ہو، جب جو جنرلز سے یہ فیضیاب ہوتے رہے وہ سب اچھا ہے، جہاں ان کے خلاف چلا وہ سب برا ہے۔ بات اصل میں یہ ہے علی کہ ہم اس فارمولے کو اب تک نہیں سنبھال پا رہے کہ دیکھیں دو الگ الگ چیزیں، سیاست میں حاضر سروس کی مداخلت ایک الگ چیپٹر ہے، بالکل ایک علیحدہ چیپٹر ہے۔ دوسرا معاملہ، فوج کے نظام کے اندر
کسی کنسپائریسی کر کے فوج کو کمزور کرنا یہ ایک علیحدہ معاملہ ہے. اس وقت یہ سب اپنے اپنے اسکور برابر کر رہے ہیں، لیکن دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ جنرل فیض حمید پر جو سب اس وقت کی گرفتاری ہوئی ہے یہ ان معاملات پر نہیں ہوئی ہے. یہ تو صرف اسکور برابر کر رہے ہیں، اپنے سارے غصے نکال رہے ہیں یا یہ آگے والوں کو تنبیہ کر رہے ہیں. لیکن معاملہ یہ ہے کہ جنرل فیض کے متعلق یہ اطلاعات اور یہ افواہیں گردش کر رہی ہیں کہ عمران خان کی جو پوری موومنٹ پاکستان کی فوج کو کمزور کرنے کے لیے ہو رہی تھی اس کے پس پردہ جنرل فیض حمید کا ہاتھ تھا. اصل بات، اصل موقف یہ ابھی تک نظر جو آ رہا ہے، بظاہر نظر آ رہا ہے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیے اس وقت آپ عمران خان کو دیکھیے. میں نے آپ سے کہا تھا، آپ اس پروگرام میں گوائے، میں نے کہا عمران خان صاحب احسان فراموش آدمی ہیں. صحیح ہے، جنرل باجوہ نے، جنرل فیض حمید نے غلط کیا. اچھا چلیں اس پہ میں آتا ہوں، ایک منٹ کے لیے یہاں رکتے ہیں. اچھا ایک اور بات کی خواجہ آصف نے، ان سے یہ سوال کیا گیا کہ جی بار بار بانی جو ایم کیو ایم آ گیا ذہن میں، بار بار جو بانی پی ٹی آئی بات کرتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن کیوں نہیں. سر آپ کی بڑی مسکراہٹ ہو رہی اس بات پہ، آپ کا ظاہر قریبی تعلق رہا ایک دور میں. اچھا جو بانی پی ٹی آئی کہتے ہیں کہ جی جوڈیشل کمیشن بنا دیں 9 مئی کے حوالے سے، اس پر انہوں نے کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی بار بار جوڈیشل کمیشن کا خیال آ رہا ہے ان کو اور یہ بات کرتے ہیں. فیض حمید کے معاملے پر حکومت چاہے تو جوڈیشل کمیشن بنا سکتی ہے، لیکن بانی پی ٹی آئی نے نواز شریف کو پکڑا، اس کے خاندان کے لوگوں کو پکڑا، پکڑنے سے پہلے وہاں کیوں نہیں بنا دیا انہوں نے جوڈیشل کمیشن؟ دیکھیں، نہ تب بنا نہ اب بنے گا، یہ میں آپ کو بتا دوں. کیونکہ جوڈیشل کمیشن ایسی چیزوں میں نہیں بنایا جاتا. ہوتا یہی ہے جو اب ہو رہا ہے، جو فیض کے ساتھ ہو رہا ہے نا. اب فیض کے چشمے سے جو سریاب ہوا ہے، اب اس کی شامت آ رہی ہے. اب وہ شامت کس کس کی کہاں تک آتی ہے اور یہ کہاں جا کے رکتی ہے، دیکھنا یہ ہے. اور کون کون ہاتھ اٹھا لیتا ہے بقول میرے بھائی کے کہ اپنا بھی سارا ملبہ اسی ڈسٹ بن میں ڈال دے جو ایک ڈسٹ بن اوپن ہو گیا ہے. تو آنے والے چند ہفتوں میں بہت ساری جو ہے لوگ بپردہ لوگ بے پردہ ہو جائیں گے اور بہت ساری چیزیں ہوں گی. اور یہ جوڈیشل کمیشن کی آوازیں جن بانی کا پہلے آپ نے نام لیا وہ بھی کہتے رہے، ان کے بعد والے بانی یہ بھی کہتے رہے اور بھی کہتے رہیں گے جوڈیشل کمیشن بنتا نظر نہیں آ رہا. احتساب ہوگا، کھڑا احتساب ہوگا اور ہوگا. اب یہ جو قانون پاس ہو چکا ہے بڑے آہستگی سے کہ جو فوجی معاملات ہوں گے نا، چاہے وہ سویلین ہوں یا فوجی ہوں، اس کا احتساب اب وہیں ہوگا. اچھا جو آپ بات کر رہے تھے، اب بھی یہ سوال ظاہر آگے جو آپ نے کہا نا کہ بہت احسان فراموش ہیں اور پہلے دہرایا تھا آپ نے. آج جو کہ سابق وزیر اعظم خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا معاملہ فوج کا اندرونی معاملہ ہے، میرا سابق ڈی جی آئی ایس آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ فیض حمید سے میرا تعلق بھی نہیں ہے، اگر فوج فیض حمید کا احتساب کرنا چاہتی ہے تو کرے، اور میرا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کیونکہ میں وزیر اعظم تھا اور وہ آئی ایس آئی چیف تھے تو ملنا تو ہوتا تھا. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جو خواجہ آصف جنرل فیض کا 9 مئی واقعات سے براہ راست تعلق جو بار بار بتا رہے ہیں، اگر 9 مئی جنرل فیض نے کروایا تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، کیوں نہیں کرا لیتے؟ دیکھیے میں نے آپ سے پہلے کہا تھا عمران خان یہی کریں گے. عمران خان نے ابھی 9 مئی کے واقعات پہ اپنے کارکنوں کے لیے کیا کہا، بھائی جس کی ویڈیو اس کو پکڑ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، میں نہیں ہوں. صحیح ہے. عمران خان صاحب تحریک انصاف کے جو بانی صاحب ہیں وہ ہر جگہ پر یہ فرماتے، پابندی ہے نا، آپ کو پتہ عمران خان نہیں کہتے، میرے خیال داتے بہتے نہیں. آپ کو پتہ ہے تمام، آپ کو کوشش کریں کہ آپ کو پتہ ہے تمام بانیوں پر پابندی ہے. تو یہ تو ہے نا، سب پہ نہیں ہے، اچھا امالوں پہ ہے. اچھا کچھ پر ابھی ختم ہو گئی ہے. چلیے کتنے دن رہے گی ختم؟ دیکھتے ہیں. اچھا حال فی الحال 2 پہ ہے ابھی. اچھا خیر، نقطہ یہ ہے کہ دیکھیے بانی پی ٹی آئی کے یہ ایک مزاج ہے، یہ ان کی تاریخ ہے. صحیح ہے، یہ ان کی فطرت ہے کہ ان پر جس نے احسان کیا انہوں نے ہمیشہ اسے ڈسا. دوم، انہیں جہاں اپنی ذات کے علاوہ دوسروں کی قربانی کرنے کا موقع ملا انہوں نے کہا پھیر دے چھری میرے بھائی. تو آج جنرل باجوہ کے ساتھ بھی وہی کر رہے ہیں.
जनरल बाजवा के मुतालिक जिसके वो कहा करते थे कि बाकायदा, सॉरी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ के मुतालिक भी वो कहा करते थे, जनरल फैज़ के मुतालिक बार बार नहीं कहा करते थे कि भाई हमें तो वो मदद करते थे। अच्छा, आज भी उन्होंने अपने बयान में कहा कि हाँ वो मुझे मदद किया करते थे, असासा थे, लेकिन फौज का असासा था। बात तो घुमा रहे ना। देखिए ये इनका मिजाज है, वो ऐसे ही करेंगे। ये जो लोग भी, जो कारकुनान भी उनके लिए कुर्बानियाँ दे रहे हैं, ये मेरी बात याद रखिए, नतीजा सिफर निकलेगा, क्योंकि लीडरशिप मुनाफिक है, क्योंकि लीडरशिप ये चाहती है कि जनाब मैं रहूं बाकी कोई ना रहे। क्या कहेंगे नवेद ज़ुबैरी साहब? देखें, लीडरशिप तो सबकी यही चाहती है, दो चार को छोड़ के, कि हम नहीं हमारे बाद। तो वो ये भी ये चाहते होंगे कि भाई मैं नहीं, मेरे बाद ही मैं ही। तो और आज तक देखिए ना भुट्टो जिंदा है। हाँ, तो बहरहाल देखें, होता ही यही है, जो जेल में होता है ना उस पर डाला जाता है। अभी वो उनको अगर बाहर आना है तो जो कुछ भी 9 मई में हुआ वो ये करेंगे हम तो सियासी कारकुन थे, हम तो सियासी तरीके चलाते। ये उसके अंदर जो कंस्पिरेसी थी, जो खुदा ना खाता फौज के खिलाफ थी या कोई तख्ता उलटने की साजिश थी, जो कि 9 मई, उसके पसे पर्दा की चीज़ों का हमें नहीं पता था। वो तो जनरल फैज़ कर रहे थे, वो उनका डिपार्टमेंट था, वो कर रहे थे, हमें तो ये बात नहीं पता लगा। हम तो हमारे कारकुन और हम तो लीडर की गिरफ्तारी पे एहतजाज कर रहे थे अपना, और एक एहतजाज करना तो सियासी कारकुन का हक होता है। वो तो इस तरीके से ही आएंगे, उनका बयान यही रहेगा दिन ब दिन, और आखिर में वो माफ़ी मांगेंगे 9 मई के वाक़यात में कि भाई हमसे जो सियासी गलतियाँ हुई हैं वो कर दो, हम नहीं थे उसके पीछे। जो चीज़ अगर ये थी जैसा कि बताया जा रहा है, उसके पीछे जनरल फैज़ के अपने वो थे, उससे हम बिल्कुल ला इल्म थे, और आप साबित कर दें अगर हम इल्म में थे। तो अब ये देखना ये है कि कोई ऐसा लिंक मिले बीच में जो ये बात करे कि नहीं, बानी PTI भी इसमें ऑन बोर्ड थे, और जो कुछ भी 9 मई को वो जनरल फैज़ चाह रहे थे, जो उनके नहीं, तो जब आप नहीं समझते कि जब उनका कोर्ट मार्शल हो रहा है और जिस तरह की इंक्वायरियाँ वहाँ हो रही हैं, तो उसमें वो नाम लेंगे कि वाकई थे, मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि बहुत सारे शवाहिद तो मिल रहे हैं इस तरह के, दोनों लिंकअप थे। थोड़ा सा फ़र्क होता है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन में और फौज की उसमें ना। यहाँ तो जो थाने में होता है ना, अगर कोई चोर पकड़ा जाए या कोई आदमी पकड़ा जाए, तो हम लोग कहते थे थाने में कि जो बंदा गिरफ्तार हो गया वो IG है, वो जिसको चाहे उठवा दे। वो बोले भाई अली भी मेरे साथ था, चलो भाई अली को ले आओ, वो चाहेगा ये भी मेरे साथ थे, इनको भी ले आओ। ऐसा होता है उसमें आमतौर पे। लेकिन जो फौज के अंदर जब उनका कोर्ट मार्शल हो रहा होगा ना, तो उनको अगर किसी का भी बताना होगा कि भाई मेरे साथ ये थे, तो उसका प्रूफ उनको देना पड़ेगा कि जी ये सबूत है, इस सबूत के तहत वो मेरे साथ थे और उसकी यही शवाहिद है। उस शवाहिद की बुनियाद पे ही कार्रवाई होगी उनके खिलाफ भी। ज़बानी कलामी बात नहीं होती, उसमें नहीं, उसमें सबूत देना पड़ेगा। अगर होंगे तो बच नहीं सकेंगे, नहीं होंगे तो डल नहीं सकेंगे। मेरे ये इतना मुझे यकीन है। देखिए मेरा अपना ख्याल ये है कि जब कोर्ट मार्शल होता है ना, और जब ये इत्तला आती है, तो उससे पहले इंक्वायरी हो चुकी होती है, उससे पहले फौज का इदारा इंक्वायरी मुकम्मल कर चुका होता है, वो तमाम के तमाम शवाहिद इकट्ठे कर चुका होता है, और उसके बाद का स्टेप ये होता है कि ये अनाउंसमेंट आए कि जनाब हम कोर्ट मार्शल कर रहे हैं। और इनका तो क्योंकि फील्ड कोर्ट मार्शल है, तो इसका मतलब है कि ये हाई अथॉरिटी से अप्रूवल के बाद हुआ है, और जो इनकी पोजीशन है सही है, वही इतनी बड़ी पोजीशन है, और इस सतह पर पाकिस्तान में आज तक हुआ नहीं है। तो ये बड़ी बात है, बड़ी खबर है इस सेंस में कि आखिर क्या ऐसे मामला थे और ऐसे कौन से शवाहिद मौजूद हैं कि जिसकी बुनियाद पर अच्छा, ये मामला चूँकि आगे भी जाता हुआ इसलिए भी नज़र आ रहा है कि देख लीजिए कि आज भी ISPR की जानिब से जो बातें सामने आई फैज़ हमीद के हवाले से, उसके बाद जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद के कोर्ट मार्शल के सिलसिले में 3 मज़ीद रिटायर्ड अफसरान भी गिरफ़्तार हुए हैं। इसका मतलब मामला यहीं नहीं रुकेगा। अगर वो अपने इदारे में ज़ाहिर एहतसाब करते ही हैं, इस तरह का एहतसाब हो रहा है, कड़ा एहतसाब, तो फिर बाहर जो लोग मुलव्विस रहे 9 मई में या दीगर इस तरह की चीज़ों में जो मुल्क को बदनामी का बायस बनी, ज़ुबैर साहब आपको भी लगता है कि फिर अब तो जो खाम ख्याली जो थी PTI की कि दिसंबर में हमारी हुकूमत आ जाएगी, ट्रिब्यूनल्स के फैसले आ जाएंगे, ऐसा हो जाएगा और खान साहब बाहर आ जाएंगे, अब आपको लग रहा है कि मामला बहुत आगे चला गया? देखिए, मामला आगे जाने की बात नहीं है, मामले का जो कंक्लूजन आएगा ना, वो अहमियत का हामिल है। ये मामला तो आगे जाएगा, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनके मुकदमा, ये पहले ही कानून पास हो चुका है, अगर आपको याद हो, कि फिर वो सिविल अदालतों में नहीं चलेंगे, मिलिट्री कोर्ट्स में, वो मिलिट्री कोर्ट्स उसको ट्रायल करेगा। तो जो सिविलियन भी होंगे वो मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल होंगे। जो 9 मई के वाक़यात में अगर आर्मी के ख़िलाफ़ वो साजिश थी और वो साबित हो गई,
تو اس میں جو بھی ہوگا، سویلین ہوگا، کوئی فوجی ہوگا، کوئی پولیٹیشین ہوگا، کوئی بیوروکریٹ ہوگا، کوئی جیلر ہوگا، سب کے خلاف کارروائی ہوگی. پھر آخر میں کنکلوژن دے کے دیکھیں گے کہ اس میں یہ بانی پی ٹی آئی آن بورڈ تھے کہ نہیں. اگر آن بورڈ ہوں گے تو وہ ان کی سیاست ختم، آن بورڈ نہیں ہوں گے تو باقی جو اچھا سیاست ختم سے مطلب ظاہر ہے آپ یہ کہتے ہیں کسی پارٹی کے حوالے سے خاص طور پر کہ ایک نام کی وجہ سے پارٹی چل رہی ہے تو خان صاحب اگر ختم شد تو اس کا مطلب پارٹی بھی ختم شد. دیکھیں جس طرح کی پی ٹی آئی ہے، جی جماعت ہے، وہ ایک ہی آدمی کے گرد گھوم رہی ہے. اس میں کوئی سیکنڈ لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی تھرڈ نہیں ہے، کوئی فورتھ نہیں، کوئی تنظیم نہیں ہے، کوئی عہدیدار اس طرح نہیں ہے. پیپلز پارٹی میں بھی کہا تھا. میں پیپلز پارٹی کی بات بعد میں کر لوں گا، ان کی دل کی خواہش کے مطابق بعد میں کر لوں گا. لیکن پی ٹی آئی تو اگر عمران خان اس سے بڑے مقدمے میں ہو جاتا ہے کہ یہ ملک کی کنوکٹڈ ہو جائیں کی اس میں، تو اس کے بعد کیا سیاست میں رہتا ہے. اور اگر نہیں ہوتے، اگر یہ اس میں سے کلین چٹ مل جاتی لگ رہا ہے آپ کو ہے clean تو chit ملے گی وہ ابھی پھر بھی ان کے اتنی جو چیزیں خیالات ہیں سامنے نا آنے کہ کے دوبارہ بھی آ سکتے ہیں اور بھاری اکثریت دے سکتے ہیں، پھر وہ ہو سکتا ہے. جناب آپ کو بھی یہ لگتا ہے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو خبریں آ رہی ہیں 9 مئی سے معصومانہ خواہشات ہیں میرے نوید بھائی کی. ہر بار خواہشات نہیں، میں نے دونوں آپشن دیے، دونوں آپشن دیے. یہ خواہشات ہیں. میری یہ کوئی خواہش اس میں اچھا بھائی آپ میری اس کے میں پاس کوئی دو خواہش ہی نہیں راستے ہیں، یا تو آپ دائیں چلے جائیں یا بائیں چلے جائیں. نہیں، تو ہمیشہ وہ ایسا تو نہیں ہوتا، نا. دیکھیے ہمیشہ میری ایسا نہیں ہوتا. بات میں اس حوالے سے بہت ہی واضح طور پر بات یہ ہے کہ دیکھیے جہاں تک یہ سارے معاملات کا تعلق ہے اور یہ گرفتاریاں ہیں صحیح ہے، اور جہاں تک تحریک انصاف کا تعلق ہے، پی ٹی آئی کے جو بانی ہے ان کے لیے ابھی کوئی اپرچونٹیز موجود نہیں ہیں. کیوں موجود نہیں ہیں؟ یہ معاملہ بہت آسانی سے حل ہو سکتا تھا اگر سویلین کورٹس اس سارے معاملات میں فیصلے سنا دیتی، چاہے کچھ بھی، چاہے رہا کر دیتی، چاہے سزا دے دیتی، کچھ بھی کر دیتی. گزشتہ 1 سال سے یہ معاملہ سارا لٹک رہا ہے اور اس سارے کے معاملے کے لٹکنے میں سارا سلسلہ آگے بڑھتا گیا. آپ کو یاد ہوگا پاکستان کے موجودہ چیف آف آرمی اسٹاف کی جو مدت ہے وہ اگلے سال ختم ہو رہی ہے، یعنی نومبر میں. میں نے آپ سے ایک بات کہی تھی کہ اس سال اکتوبر نومبر میں آپ کو بہت کچھ محسوس ہوگا جو آپ سنتے آ رہے ہیں، جو سمجھتے آ رہے ہیں، اس سے بالکل مختلف ہوگا. اس سال اکتوبر کا میں نے آپ سے کہا تھا. یہ جو آپ کو سارا سلسلہ نظر آ رہا ہے، اس کی اگلی کڑی، اس کی جو اگلا فیز ہے صحیح ہے، یہ آپ کو دیکھنے کے قابل ہوگا. کیوں؟ یہ 1 ماہ ہے صحیح، اس کا فیصلہ اسی 1 ماہ کے اندر ہوگا صحیح. 1 ماہ کے اندر ہونے کے بعد پھر اگلے مرحلے کی طرف جایا جائے گا. اور اس وقت تک بہت سارے لوگ جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے بانی وغیرہ، ان سب کی باری آنا شروع ہوگی سپٹمبر کے مڈ کے بعد. یہ ابھی آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے اگلا 10 نہیں دن جس 15 طرح دن ظاہر وزیر دفاع کہہ رہے ہیں کہ جی تانے بانے سارے اور نکال لیے انہوں نے. 9 مئی کی جانب فیض حمید کا بھی کردار رہا ہے اور وہ شامل تھے، تو پھر ظاہر ہے سب جانتے ہیں فیض حمید کا کردار اگر 9 مئی کی طرف جا رہا ہے تو خان صاحب کے تو دوست تھے بہت زیادہ وہ، تو پھر آپ کو لگ رہا ہے پھر خان صاحب کی بھی خام خیالی ہے. اور جب خان صاحب کے اوپر تمام چیزیں آئیں گی، جس طرح آج ہی انہوں نے کہہ دیا میرا تو کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے ان سے اور اندرونی معاملہ اس طرح کی بات کر کے ٹالنا چاہ رہے ہیں وہ، تو خان کا نکلنا جب مشکل ہوگا تو پھر وہ موقع ہوگا کہ خان صاحب معافی مانگ لیں گے. ابھی تک تو انکار کرتے چلے آئے ہیں. دیکھیے علی، ہم تو یہ خان صاحب کے مزاج سے واقف ہیں. کچھ بھی ہے وہ اسی طریقے سے نہیں، جیسے ان کے لوگ کہہ رہے ہیں ڈٹ گیا خان، ڈٹ گیا ارے خان. کون جب سارے سا ڈٹ شواہد آ جائیں گے ارے تو کوئی نہیں پھر ڈٹے خان ہوئے. کیا ڈٹے نظر آئیں گے آپ کو؟ کوئی نہیں ڈٹا ہوا صحیح، کوئی نہیں ڈٹا ہوا. اگر ڈٹے ہوئے ہوتے نا تو آج ان کے اتنے سارے کارکنان باہر نہیں ہوتے اور ان کی خیبر پختونخوا میں حکومت نہیں ہوتی. اگر ڈٹے ہوئے ہوتے تو صحیح ہے. کچھ لو اور کچھ دو کی پالیسی ہمیشہ ہوتی ہے. ایک بہت اہم نقطہ تو میں آپ مان سے، رہے ہیں آپ اس بات کو کہ یہ چل رہی پالیسی؟ دیکھیے پھر تو ان کی اگر بات صحیح ڈٹے ہے. ہوئے ہوتے نا، اگر ڈٹے ہوئے ہوتے نا صحیح ہے، اگر ڈٹے ہوئے ہوتے تو یہ سب بات کچھ نہیں چیت چل ہوتا. رہی ہے کہیں. دیکھیں اگر جو شخص ڈٹا ہوا ہوتا ہے اس کی پارٹی کا پھر یہ حال نہیں ہوتا ہے، اس کو حکومت کا کوئی راستہ نہیں ملتا ہے اس میں کہیں نہ کہیں بات چیت بھی ہے. صحیح. اگر وہ تمام ہتھیار پھینک کر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں تو آپ پوچھیے نا، یہ نوید بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پوچھیے 78 کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا حل ہوا تھا، کیا کیا گیا تھا. ایک کونسلر تک نہیں مل پاتا تھا. جناب نہیں کرنے دیتے تھے نا، نہیں لڑنے دیتے تھے. سر دیکھیں وہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان یا لیٹ گئے؟ آپ دیکھیں دو الگ الگ باتیں کریں. پہلے ان کے اچھا سوال کا میں ایک جواب اور دیں. میں نے اس لیے کہا ان کی کہ خواہش- سارے ان کی ثبوت خواہش 9 مئی کے ان کے خلاف آ چکے، پھر ان کے وہ معصوم کارکنان جو کہہ رہے ہیں جی معافی خان نہیں مانگے گا. دیکھیں ایک آخری نقطہ، ایک آخری ان نقطہ، کا آپ کو ختم ہی نہیں ہوتی. آخری نقطہ ہم نے وہی بات کہی ہے. ابھی کون تو سی شروع ظلم ہوئے کی ہیں، جوالہ ابھی کی تو شروع ہوئے ہیں، داستان ابھی تو ہم سنا رہے شروع ہوئے ہیں. ہیں. آپ مجھے ایک بات بتائیے، جو
ایک بہت اہم چیز ہونے والی ہے اور جو بہت کچھ کھولے گی. پچھلے 21 دن کی ایک روایت رہی ہے اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 21ویں دن سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اور انہوں نے کہا تھا اب ہم مسلسل پریس کانفرنس کریں گے تسلسل کے ساتھ. اس کے بعد انہوں نے پورے 15 دن کے بعد پریس کانفرنس کی. صحیح ہے, ایک ہفتہ گزر چکا ہے, 4 دن رہ چکے ہیں. یہ جو اگلی پریس کانفرنس ہے وہ جو دوسری طرف کا موقف ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, وہ بڑا کھل کر چیزیں واضح ہو جائیں گی کہ کیا ہوگا. دیکھیں جہاں تک سول کوڈ کا تعلق ہے, عمران خان کو ایک کے بعد ایک مقدمہ سے بری کیا گیا. آپ نے بھی دیکھا, ہم نے بھی دیکھا, میرے بھائی نے بھی دیکھا. ٹھیک ہے, ان کے آدمی ایک ایک کر کے باہر آئے, یہ آپ سب نے بھی دیکھا. خیبر پختونخوا میں ان کی اکثریت کا حکومت ہے اور وہ جو چاہے کہتے ہوتے ہیں, کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں ان کے وزیر اعلیٰ. تو ڈیل کے ذریعے کچھ لو یہ مانتے بھی تو نہیں ہے نا ہماری بات کہ کوئی بات چیت بیچ میں ہے یا نہیں ہے. یہ تو کہتے ہیں کوئی بات چیت نہیں ہے, یہ ہو جائے گا, تم یہ جائے گا. میں نے کہا تحریک انصاف کے بانی کے لیے کوئی رائے نہیں, لیکن تحریک انصاف کے بانی نے جہاں جھکنا تھا, جو باتیں کرنی تھی اپنی, اگر وہ ڈٹے ہوئے ہوتے نا, آپ نے لفظ استعمال کیا میں بہت ڈٹا, 2 الگ باتوں میں فرق ہے. معافی نہیں مانگوں گا, میں ڈٹا ہوں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, دیکھیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو پھر رعایت کیوں مل رہی ہے سر؟ دیکھیں اگر ایک میں تو سوال کر رہا ہوں, رعایت ہے نہیں ہے, لیکن یہ اس کا سب کا کنکلوژن آئے گا جنرل فیض کے مقدمے کے آخری میں. اگر عمران خان ان کے ساتھ شامل ہوا, آن بورڈ ہوا 9 مئی کی, وزیر دفاع تو کہہ رہے ہیں, تو کون کہہ رہے ہیں؟ وزیر دفاع. وزیر دفاع کی تو خواہش ہے نا, ان کی پوری پارٹی کی زندگی موت اس فیصلے سے ہے. اگر عمران خان خدا نہ خواستہ, ان کے لیے ان کی طرف سے بول رہا ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ عمران خان باہر آ جاتا تو پھر ان لوگوں کی تو پارٹی لپٹ کے ڈبے میں گئی نا, ان کی پارٹی میں کیا رہ گیا پھر. یا اس نے معافی مانگ لی, اور اس کو اگر معافی مل گئی, جس زمانے میں معافی کی بات ہوتی ہے اس نے مشروط معافی مانگ بھی لی تھی آپ کے سامنے وہ, تو صبح سے شام تک ایک وفاقی وزیر 2-3 گھنٹے بعد تقریر کر رہا تھا, معافی نہیں دے, معافی نہیں دے, معافی دے. وہ یار آپ سے تھوڑی مانگ رہے معافی, وہ جن سے مانگ رہے ہیں ان کے درمیان تھا. ان کو اتنا درد کیوں ہے؟ ان کو اتنا درد اسی خطرے کے لیے ہے کہ کہیں 90% تو چلو وہ شامل ہے, ان لوگوں نے کر دیا شامل, 10% اگر وہ کہیں مریض زمہ ہو گئے کہ بھائی نہیں یہ اس حد تک تھا, لیکن اس کو اس کا نہیں پتا تھا کہ یہ کہیں کوئی جنرل کوئی فوجی مل کے کو کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں اس کی اویئرنیس نہیں تھی, تو پھر سیناریو چینج ہو جائے گا. ڈٹے وٹے کچھ نہیں. اب ڈٹنا وٹنے کا فیصلے گرفتاری کے بعد سب ختم, سب لیٹ گئے. ابھی کوئی ڈٹا وٹا نہیں ہے, کوئی فتوا نہیں دے, فتوا نہیں دے, بس ہر وقت بس آزاد ہو رہے ہیں. آپ دیکھیے گا سب کی لپٹ جائے گا, سب کو کبھی سب مجھ کچھ ہو جائے گا. کو پارٹی کا دے دیتے ہیں, کبھی اس کا دے دیتے ہیں. اب نہیں جو گورنر کی بات کرو تو گورنر کا بنا دیتے ہیں. او بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کی بات کرو, ایک طرف نہیں کرتے. کیا چیز میں نے کب کہا یار, آپ وہ جو مشہور آپ کا جملہ پین پھینک کے جو ادا کیا تھا آپ نے, تو میں آپ کو اچھا چلیں میں ایک حقیقت بتا رہا تھا جس سے آپ کو تکلیف ہوتی ہے. یہ کون سی حقیقت ہے؟ بہرحال چھوٹا سا بریک لے لیں ورنہ پھر وہ بات بڑی لمبی ہو جائے گی. چھوٹا سا بریک لے لیں, بہت ساری اہم خبریں باقی ہیں, کہیں مت جائیے گا, دیکھتے رہیے ایش ناؤ پروگرام میں. ایک بار پھر خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں جی بہت اہم, اور وہ ہے بجلی کے بھاری بھرکم بل, اور وزیر اعظم نے خوشخبری سنا دی. وہ کہتے ہیں جی بجلی کے قیمتوں میں کمی ہم لانے والے ہیں, جلد خوشخبری عوام کو سناؤں گا. بھاری بلوں سے جو عوام پریشان ہے وہ تھوڑا سا انتظار کر لیں, اب کچھ دنوں میں قوم سے خطاب کرنے والا ہوں, جامع پالیسی سامنے لے کر کے آ رہا ہوں جس سے عوام کو ریلیف ملے گا. آج ایک اہم اجلاس بھی ہوا نواز شریف صاحب کی زیر صدارت, اس میں بھی بات کی گئی کہ جناب ملک نازک دور سے گزر رہا ہے, تو لہٰذا کچھ بھی ہو, کیسے بھی حالات ہوں, میاں صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میرا چونکہ دل دھڑکتا ہے عوام کے ساتھ, تو میں آج بھی اس گورنمنٹ کو کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی کریں عوام کو ریلیف دیں. سر دیکھیں نا, دل تو دھڑکتا ہے میاں صاحب کا, اور کتنا خیال ہے ان کو. سیاست میں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیاست ختم ہو گئی, لیکن پھر بھی عوام کی بات کر رہے ہیں وہ. اللہ کرے یہ دل دھڑکتا رہے. جس دن دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے تو پھر انسانی بند ہو جاتا ہے, اور بہت اچھی بات ہے, ان کو عوام کا غم ہے. لیکن میرے پاس ایک نیوز ہے جی, اور اس میں آخر میں کریڈٹ وزیر اعظم کو جائے گا, لیکن پوری اسٹیبلشمنٹ اور تمام جماعتیں ابھی ایک پوائنٹ پہ یہ ہیں کہ آئی پی پیس پہ کہیں نہ کہیں لگام ڈالی جائے. اس کے لیے جو سب سے پہلی تلوار جو چلے گی 52% وہ پاکستانی کمپنیز ہیں جو گورنمنٹ کی کمپنیز ہیں اور جو پاکستانی سرمایہ دار ہیں. ان کو ایک آلریڈی آفر کر دی گئی ہے, ان کو بتا دیا گیا ہے کہ کیپیسٹی چارجز کی مد میں
آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا, گورنمنٹ سرنڈر کر رہی ہے, جتنی اب آپ بجلی بنائیں گے وہ ہم لینے کے پابند ہیں, پیسے دیں گے اس کے ہم, اس کے ہم پیسے دیں گے. ریٹ جو مقرر کیا جو کیپیسٹی چارجز ہیں, مطلب اگر آپ 300 میگا واٹ آپ بنا رہے ہیں اور لیکن آپ سے ہم آپ دے ہمیں 150 رہے تو آپ کو 150 کے پیسے ملیں گے, اب 300 کے نہیں ملیں گے. یہ بات اچھی طریقے سے آپ سمجھ لیں, خود ہی مان جائے تو اچھا ہے, گورنمنٹ خود سرنڈر کرے گی تو ان کے پاس وہ نہیں ہوگا. تو اس سے 22 سے 23 روپے کا ایک فارمولا آ رہا ہے کہ اچھا اتنی کم ہو بلوں جائے گی میں بجلی؟ اتنی کم ہو جائے گی. سر یہ بہت آدھی بڑی پہ ہے. خوشخبری نویز بھائی صاحب نے سنا دی اپنے ذرائع کے حوالے سے, اور یہ اگر ہو گیا تو بہت بڑی بات ہو جائے گی اور واقعی بہت بڑا ریلیف اس ملک کو ملے گا. اس ملک کے نہ صرف عوام کو ریلیف ملے گا بلکہ آپ کی معیشت میں بڑا فرق پڑے گا. تو یہ ایک چیز ہے جو ہونی چاہیے تھی پہلے ہی, لیکن اب یہ جا کے ہو رہی ہے. باقی جو 48% رہ جائیں گے پھر ان پہ پریشر آ جائے گا کہ بھائی یہ کیا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے پھر ان سے بولیں گے چلو پوری بناؤ, ہم پوری لیں گے, ان سے کم لیں گے, تو پھر وہ بھی کہیں نہ کہیں آ کے کمپرومائز کی بات ہوگی. میاں صاحب تو کی اس سے وہ پریشانی بھی تھی, ہوگی. عوام کے ساتھ دل دھڑک رہا, اچھی بات ہے, یہ بھی سامنے آئے ہیں میاں صاحب. یہ تو ایز اے پرائم منسٹر ان کی ذمہ داری ہے, اس میں کوئی نواز شریف کی بات کر رہا ہوں. نواز شریف صاحب بہت عرصے بعد بولے ہیں, جب انہیں پتہ لگ گیا تو بولنا چاہیے. صدر ہیں ایک بہت بڑی جماعت کے, ان کو بولتے رہنا چاہیے, کیونکہ لوگوں کو شک ہو گیا تھا کہ کہیں ان کی بولنے کی صلاحیت تو نہیں ختم ہو گئی کسی بیماری کی وجہ سے, تو بولتے رہنا چاہیے. گویائی کے حوالے سے بھی گفتگو کر رہے ہیں نویز بھائی صاحب. سر آپ کیا فرمائیں گے؟ مطلب نوید بھائی جو ہیں وہ معصومانہ بات, اور اتنی معصوم اتنا مجھے معصوم بولتے ہیں مطلب آپ کہ مجھے یہ خود سوچیں محسوس ہوتا سر ہے کہ اتنی میں بڑی واقعی خوشخبری سنا دی, آپ مطلب یہ اس طرح کی بات مت کیجیے. وہ غالب کا شعر ہے نا, لکھ لیں آج کی ڈیٹ میں میری بات. غالب دل کو بہلانے کے لیے غالب یہ خیال اس کا اچھا ہے. مطلب کچھ نہیں ہو رہا ایسا. یار سر وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں قیمتوں میں جلد خوشخبری. وہ ہمارے مجھے اکثر میں نے کہا تھا پیٹرول کی قیمتیں کم سے کم ہوتی رہیں گی, یہ کہتے ہیں اب تو بڑھیں گی. آپ پچھلے 1.5 مہینے میں دیکھ لیں کم ہو رہی ہے. اچھا کب بڑھتی ہے, جب بڑھ جاتی ہے تو سب کچھ نہیں یار بڑھتی بھائی 250 سے نیچے آئیے, یہ تب خبر دیتے ہیں جب آ جاتی ہے اخبار. آ جائے گی. اچھا اب مجھے یہ پتہ نہیں کب آئے گی. اچھا یہ بات سنیے, جلدی آ جائے گی, 23 روپے کم ہو جائے 1 مہینے میں آ جائے گی. سر بہت بڑی خوشخبری ہے سر, ارے میرے جن کے 40,000 ہزار بل آ گئے ہیں. ارے بھائی ایک یونٹ کے جو پرائس, آپ کو پتا ہے کتنے کا یونٹ پڑ رہا آپ کو؟ کتنے کا؟ 65 روپے 60 روپے کا آپ کو اس پڑ پہ رہا آپ 23 روپے کم کر سکتے ہیں, تو اس سے بھی زیادہ کم ہونا چاہیے. ہمیں پتا اصل میں کتنے کا چاہیے. 24% تو اس کے اوپر انکم ٹیکس ہے. اب 24% ٹیکس ہے. یہ دیکھیں خیالی دنیا میں رہنے والی باتیں ہیں ساری, اور معصومانہ خواہشات ہیں. مطلب یہ نہیں کر سکتی حکومت. ان کو تب یقین آئے گا جب ٹی وی پہ بریکنگ نیوزیں چل رہی ہوں گی نا, تو ارے یار یہ ہو گیا. ان کو میری خبروں کا تب پتہ لگتا ہے. نہیں ابھی تک تو ایسا نہیں ہوا, لیکن بہت دفعہ ہوا ہے. میں خواہشات ہے نا, مطلب خیالات. دیکھیں خواہشات نہیں, حق ہے, اس عوام کا حق ہے. حق ہے, میں تو کہہ رہا ہوں حق تو ہے. آس پاس کے سارے ملکوں میں جو یونٹ ہمیں پڑھنا چاہیے ان سب چیزوں کے بننے کے بعد 35 سے 36 روپے کا پڑھنا چاہیے. اس سے اوپر نہیں ہونا چاہیے. ہاں, اور ہو رہا کتنا ہے آپ دیکھیں, اب 60 65 بعض جگہ 70. یہ جابر حکومت ہے, یہ نہیں کرے گی. ہر یہ حکومت دل کو بہلا ہے. حکومت کا کام نہیں ہے, میں حکومت کا نہیں کہہ رہا. حکومت کا کام نہیں ہے. میں نے کیا بولا, پرائز کم کرنا. IMF کا ہوگا. نہیں میں نے کیا بولا, پوری اسٹیٹ اس کے پیچھے ہے. اچھا سب یہ ہوا اسٹیبلشمنٹ بھی ہے, سب نے مل کے کیا ہے. حکومت کا تو چلو دیکھ لیتے ہیں, 23 روپے نہیں ہوگا 20 روپے ہو جائے گا, لیکن ایک بڑا آپ کو کم ہونے والا. دل کو بہلانے کے لیے غالب خیال ہے. چاہے 23 روپے یاد رکھیے گا. میاں صاحب کا عوام کا درد کیا کہیں گے, وہ بھی چاہتے ہیں بجلی کی قیمتیں کم ہوں. اچھا وزیر اعظم نے یہ رہ گیا, اس پہ آپ نے تبصرہ نہیں کیا. میاں صاحب کوئی تبصرہ نہیں کریں گے. میاں صاحب آپ نے بات نہیں کی. میاں صاحب سے میں نے یہ کہا, میاں صاحب نے کہا میرا دل عوام کے ساتھ دھڑکتا ہے, اور میں نے حکومت کو کہا ہے کہ فوری ریلیف دینے کے لیے بات کریں. جس پر شہباز شریف صاحب نے یہ کہا ہے کہ جلد عوام سے خطاب کر کے خوشخبری سنانے لگا ہوں, اور 5 سال کا معاشی پلان بھی دینے والا ہوں. بھائی نواز شریف کے لیے ایک شعر سنیے, اکبر آبادی کا, کئی بار سنا چکا ہوں کہ عوام کے غم میں ڈنر کھاتا ہے حکمران کے ساتھ, رنج لیڈر کو بہت ہے مگر لندن کے ساتھ. سر لندن کا ذکر مطلب میاں صاحب کی بات مجھے اچھا لگا. بس اور بتائیے, آپ نے کہہ دیا کوئی بات نہیں, اچھا ہے. مطلب بڑے دن کے بعد انہوں نے میاں صاحب کے لیے کچھ کہا. اچھا یہ اب جو فیض حمید صاحب کی گرفتاری کے بعد پی ٹی آئی کے لوگ جو مستعفی ہونا شروع ہوئے ہیں, خاص طور پر پنجاب کی تنظیم میں بہت سارے ایسے فیصلے ہوئے, اور اب جو ہے سامنے اصغر چودھری اصغر گجر صاحب لاہور کے صدر تھے, حماد ادر صاحب سینئر رہنما ہیں,
پی ٹی آئی پنجاب کے صدر بھی ہیں، انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا ہے، ان کے پارلیمانی لیڈر نے بھی استعفیٰ دیا ہے. سر یہ فیض حمید کی گرفتاری اور 9 مئی سے لنک اپ ہے خان کے ساتھ، فیض حمید ان کو لگتا ہے کریک ڈاؤن ہونے والا ہے اس لیے بھاگنا شروع ہو گئے، یا لگتا ہے آپ کو کوئی اندرونی آپس کی بات ہے؟ دیکھیں پی ٹی آئی میں پہلی دفعہ اس سے پہلے بھی بولا تھا بھائی کو، پی ٹی آئی پیپلز پارٹی یاد آ گئی، یہ ایک فین کلب ہے، ادھر تنظیم نہیں ہے. فین کلب، اور ساتھ میں یہ بھی فین کہہ رہے ہیں کلب کہ جی آف کروڑوں عمران ووٹ خان ملے ہے. ان کو، یہ آپ نے نہیں کہا. فین کلب آف عمران خان، دیکھیں ووٹ بینک ہے وہ ایک الگ بات ہے، آپ دو باتوں کو مت جوڑیں. ووٹ بینک ہے عمران خان کا، جس کی الگ وجوہات ہیں وہ ایک الگ بات ہے، کبھی طویل بحثیں کر لیجیے گا. لیکن ان کی جو پارٹی جو ہے نا وہ کسی نظریات پہ نہیں ہے، کوئی ان کا پارٹی سٹرکچر نہیں ہے، یہ ایک فین کلب ہے. اور اسی لیے یہ دنوں میں ختم ہوتی ہے، مہینوں میں پوری لیڈرشپ ختم ہو جاتی ہے. آج سی ڈی کلاس لیڈرشپ ہے ان کی. تو ذرا سا اور برا وقت آ رہا ہے تو ایک ایک کر کے بھاگیں گے. اور یہی حال نون لیگ کا بھی ہوتا ہے. نون لیگ کے بھی کافی لوگ جا چکے ہیں. نون خاندان کے علاوہ 4 سے 5 سیاستدان ہیں. رانا ثناء اللہ ہو گیا، خواجہ سعد رفیق ہو گئے، اور چودھری خواجہ آصف ہو گئے. یہ 4-5 لوگ رہ گئے. یہ بھی ذرا سی ہوا ادھر سے ادھر گرم چلی، دیکھیں یہ بھی ایسے جائیں گے، وہ بھی خالی ایک خاندان رہ جائے گا. جن کا ان کو دکھ ہے نا جس پارٹی کا کہ اس پارٹی کے نہیں ہے، اس پارٹی کی پورا اسٹرکچر ہے. اور اس کا اسٹرکچر اس کی سی سی ہے، اس کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے علاوہ اس کی سارے صوبوں کی سندھ کونسل، پنجاب کونسل، فیڈرل کونسل، ڈسٹرکٹ کے ڈویژن کے عہدیدار، یو سی اور وارڈ تک کے عہدیدار ہیں. وہ تنظیم ہے، اس کے آگے نظریات ہیں. ٹھیک ہے نا. اس کا مقابلہ آپ اس پارٹی کی بات کر رہے ہیں، دیکھیں سب سمجھ جاتے ہیں. آپ اس پارٹی کی تعریف کر رہے ہیں، مطلب آپ ظاہر سی بات ہے. نا میں نون لیگ کی تو بات کرنے سے رہا. نون لیگ کے پاس یہ اسٹرکچر نہیں ہے، پی ٹی آئی کے پاس یہ اسٹرکچر نہیں ہے، جماعت اسلامی کے پاس ٹوٹل اتنے عہدیدار نہیں ہیں جتنے ان کے ایک ڈسٹرکٹ کے عہدیدار ہوتے ہیں. چھوڑ دینا یار. جماعت اسلامی کے پاس ایک ایم این اے ہے، ایک ایم این اے ہے، ایک ایم پی اے ہے. ابھی چھوڑو یار، وہ بھی اس نے بول دیا بھائی میں اپنی سیٹ واپس دیتا ہوں کیونکہ میں نے جیتا تھا. ایک ایم پی ہے، بڑی مبارک ہو یار. ایک ایم پی ہے، سب کو فون کر کے بتاؤ ایک ایم پی ہے جماعت اسلامی کے پاس، اور اس کا مقابلہ کس پارٹی سے کر رہے ہیں؟ کم آن یار. دیکھیں یار اسی ایک ایم پی اے سے تنگ آ گئے تھے، وہاں پر کہتے تھے بھائی ایک ایم پی اے اتنا شور کرتا ہے. دیکھیے بات ساری ہے کہ پیپلز پارٹی کی آپ مقابلہ دو. آپ امریکہ کا مقابلہ بنگلہ دیش سے کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کا مقابلہ آپ کا غم میں بتا رہا تھا کہ پارٹی سٹرکچر یہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا. فین کلب کو آپ پولیٹیکل پارٹی بولیں گے تو نہیں ہوتا. یہ دنوں میں چینج ہوں گے اور ہو رہے نظر آ رہے ہیں. اسی لیے مستعفی ہو رہے ہیں. سر آپ کو بھی لگتا ہے؟ مجھے بھی یہی لگ رہا ہے. ان سے پوچھ گھیرا تنگ ہو رہا ہے، 9 مئی کے واقعات کے شواہد ملتے جا رہے ہیں، کڑیاں ملتی جا رہی ہیں، اس لیے حماد اظہر، لاہور کے صدر اصغر صاحب، گجر اور پارلیمانی لیڈر مستعفی ہو کے چلے گئے. دیکھیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ان کا تنظیمی اسٹرکچر اس وقت بہت زیادہ ڈسٹرب ہے. حماد اظہر پر نہیں، حماد اظہر پر بہت پریشر تھا. دیکھیے حماد اظہر پر بہت زیادہ پریشر تھا کہ حماد اظہر باہر پکڑے گئے. صحیح، حماد اظہر باہر آئے، لیکن حماد اظہر باہر نہیں آ پا رہے تھے. اب انہوں نے 14 اگست کے دن پنجاب کی ایک سڑک پر آ کر ایک جھنڈا لہرانے کی کوشش کی. مطلب خود ہی آ کر وہ بسرا کے ساتھ میرے خیال سے اسکوٹر میں یوں دکھا رہے تھے ویڈیو بنا کر، لیکن وہ کہیں پر بھی مین جگہوں پر نہیں گئے. وہ ان کا اسٹرکچر جو ہے وہ کافی دنوں سے اس بارے میں سوال پوچھا جا رہا تھا کہ حماد اظہر اگر وہاں پر وقت نہیں دے سکتے تو انہیں پنجاب کی صدارت سے ہٹایا جائے، انہیں عہدوں سے، اہم عہدوں سے ہٹایا جائے. اسی طریقے سے وہاں جو لوگ بھی تھے ان سب کے متعلق یہ کہا جا رہا تھا کہ انہیں اہم عہدوں سے ہٹایا جائے. جو وہاں پر پی ٹی آئی کے پارلیمانی لیڈر ہیں جنہوں نے ریزائن دیا ہے اپنے عہدے سے، ان پر جب انہوں نے ایک مسئلہ ہوا تھا مریم نواز صاحبہ کا تو انہوں نے ان کی کچھ تعریف کر دی تو اس پر کافی سوالات اٹھے تھے. تو در حقیقت ایک ری اسٹرکچرنگ ہے اس وقت ری اسٹرکچر. نہیں، لیکن پارلیمنٹ لیڈر نے یہ بھی کہا ہے کہ میں اپنی سیٹ بھی چھوڑنے کو جا رہا ہوں. دیکھیے ری اسٹرکچر ہے صحیح، اور پی ٹی آئی کا بڑا پریشر ہے ان کی مرکزی قیادت کا، یعنی کہ پی ٹی آئی کا، کہ اسے بہتر کیا جائے کیونکہ پنجاب سے اب تک وہ نتائج حاصل نہیں ہو سکے جو ان کو حاصل ہونے چاہیے تھے. سندھ میں بھی آپ کو پتا ہے کچھ گرفتاریاں ہوئی ہیں، لیکن سندھ میں تو ظاہر ایک ہی گروہ یہاں پر اس وقت مسلط ہے پی ٹی آئی کا، ایک مخصوص گروہ ہے کہ جو وہاں پر اس وقت سندھ کی پی ٹی آئی کو چلا رہا ہے. تو وہ اس وقت ان کا اپنا ری اسٹرکچر ہے، گرفتاریاں ان کی ہو رہی ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس وقت آپ مجھ سے لاکھ اعتراض کر سکتے ہیں، لیکن بھلے ڈھیلا ڈھالا ہی صحیح، لیکن پی ٹی آئی کا تنظیمی اسٹرکچر موجود ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں اگر نہ ہوتا تو کے پی کے میں اس طرح گورنمنٹ ان کی نہ بنتی. اس وقت کچھ نہ کچھ ہے، دیکھیے کچھ نہ کچھ ضرور ہے صحیح. اور دیکھیے پی ٹی آئی جیسی آرگنائزیشن فین کلبس پہ اگر یہ بات کریں گے، فین کلبس پہ چلتی ہے تو بے تحاشا ان کی گرفتاریاں ہوئی ہیں اور وہی لوگ دوبارہ آ کر عہدوں پر بھی بیٹھے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب بات آگے چلی. کون واپس آ کے عہدے پہ بیٹھا ہے گرفتار ہونے کے بعد؟
जिसने वो पर्चा पढ़ा था, खुद अली पर्चा अमीन पढ़ गए थे। मंदापुर, खुद अली अमीन अली मंदापुर, मंदापुर ने देखिए पर्चा पढ़ा ही नहीं था, आपने गिरफ्तार तो हो सिंध के गए अंदर थे। उसको किस जेल में देखिए, लेकर गए थे, हाँ, आप भूल गए? ठीक है, वो पीपल्स गिरफ्तार पार्टी हुआ, की हुकूमत थी और किस मैंने जेल में माना, थे वो? मैंने माना पीपल्स पार्टी की उनमें- हुकूमत होते हुए सिंध की किस जेल में थे? हो गया। और उसके बावजूद वजीर आला। अच्छा, गुड। देखिए, उसने फेस किया, 100 में 2 लोगों ने फेस किया, बाकी 90%, 98% लोगों ने पर्चा पढ़ा, खुदा हाफिज जी। किसी ने बोला यहाँ मालूम है गोली, अगले घंटे बोला नहीं है। तो भाई सारे अंकल आंटीज जो थे ना करीब के, वो सारे 78 के बाद निकल गए थे। यार फिर ये वही जाते हैं। मैं अगर उसकी मिसाल दूंगा तो आप नहीं, तो ये आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। नहीं, तो गलत है, ये सही है। देखिए अब सब अंकल आंटीज थी, ये भाग गए थे। यार वो जिसकी ये बात कर रहे हैं, जिस जमात की, पीपल्स पार्टी की, कितने कोड़े उन्होंने खाए, कितनी फांसियां उन्होंने भुगती, कितने लोग गायब उनको हुए। पता ही नहीं है अभी भी खानदानों को कि कहाँ गए, और मुसलसल शहीद हुए हैं। कभी किसी ने मारा किसी नाम पे, कभी किसी ने मारा किसी, कभी धमाके, क़यादत पूरा खानदान चला गया। यार अभी भी आप उसके के पीछे पड़ते हैं। दिखाओ किस पार्टी के लीडर ने कुर्बानी दी है, कौन पार्टी का लीडर शहीद हुआ है, बात करता है। भाई इधर रहा करो ये फैन क्लब पे, उसको पॉलिटिकल पार्टी को बहुत इज्जत की तरह से देखो, उसकी खामियां, उसकी तनकीद, उसकी चीज़ों में करो। आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी तनकीद बर्दाश्त करूंगा, लेकिन आप उसको अगर पार्टी नहीं मानोगे तो यार दुनिया मानती है, अभी छोड़ दो। बिलावल भुट्टो जरदारी, भरपूर एक तकरीर हमने सुनी, किसकी वो मैं नहीं बता सकता। जाहिर है। अब अगला फतवा पहले थोड़ी देर पहले मुझे पीटीआई में डाल रहे थे। अच्छा जी, मतलब बिल्कुल मुझे ऐसा लगा है पाकिस्तान जियाला बात की- कर रहा है और जियाला कह रहा है कि जनाब पीपल्स पार्टी, मुझे तो ऐसा लगा। तथ्यकार के तौर पर जाहिर है बेहतर समझा इन्होंने। अच्छा जी, माशी सूरत इतनी पाकिस्तान की ख़राब है कि ज़ाहिर है एक और बड़ी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी माशी सूरत हाल पर कराची में एक इजलास बुलाया अपनी पार्टी का, और जो पार्टी के ज़हीन तरीन लोग हैं उनको बुलाकर बाकायदा तौर पर माशी सूरत हाल के हवाले से उन्होंने कहा कि जनाब हमें तजावीज़ दें, किस तरह मईशत पाकिस्तान की बेहतर की जा सकती है। दर्द तो इसका मतलब है मियाँ साहब को भी नहीं, ज़ाहिर है सभी को है, जो लीडरान हैं पाकिस्तान के। अनिस मंसूर साहब पहले आप बता दीजिए, बिलावल साहब ने इजलास बुलाया, ज़ाहिर है मुल्क में ज़हीन तरीन लोग, जी जी, उसमें काश ज़ाहिर है ज़हीन तरीन लोग 16 उसमें- साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत की माशी सूरत हाल को बेहतर कर कर लोगों के लिए कुछ बेहतर कर जाते। सरपसें चला दी उन्होंने, तरकुल, मैं- प्लानिंग, हेल्थ प्रोजेक्ट्स, आपको खुद ज्यादा बेहतर मालूम है। तालीम में पता नहीं क्या कुछ कर अच्छा, दिया। जो- ज़वेरी साहब की तालीम जो से काम बहुत जो काम मोहब्बत है इस्लामाबाद में इनको। होना चाहिए वो कराची में करते हैं, जो काम कराची में होना चाहिए वो लंदन में करते हैं, जो काम लंदन में होना चाहिए वो अमेरिका में करते हैं। और कुछ नहीं कहूंगा। हो गया, नहीं, मुझे बता दिया कि मेरी तकरीर खत्म हो गई है, ताकि आपने मैं तो कुछ भी तकरीर बोल की दूं। नहीं, तकरीर तो हमने आज जियाले की सुनी, मुख्तसर तकरीर तो जवाब हमने आज दिया। एक जियाले देखिए, की सुनी। मैं मुख्तसर जवाब दूंगा इसका। पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन है, ठीक है, और पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन ने जो पाकिस्तान के सबसे बड़े मसले, माशी मसले हैं, उसके लिए इजलास बुलाया है और उसको डिस्कस कर रहे हैं, और यही होना चाहिए। खाली अगर मियाँ साहब को है अच्छी बात है, मियाँ साहब को भी होना चाहिए, और पार्टी के लीडर को होना चाहिए, और पॉलिसी बनानी चाहिए। पॉलिसी जब आप बात करेंगे तो पॉलिसी निकलेगी, क्या क्या मसला है, किस किस तरह हल होता है। हर पार्टी में स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, वो बातचीत करने से ही मसाइल हल होते हैं, और कम से कम आदमी इसको थिंक अबाउट तो करे ना क्या है। अब बैठ के आप वो दूसरी बातें करते रहे, ये है वो है, तो ये असल चीज़ें पॉलिटिक्स की, और वो कर रहे हैं पॉलिटिक्स अपनी। अच्छा जी, ये जो सादगी का दर्द दिया जाता है 14 प्रेस रिलीज अगस्त, खत्म हो गई। प्रेस रिलीज खत्म, जी सर, कोई बात नहीं, मेरे भाई का कुछ मसला है। ईद सादगी से मनाइए, आवाम को कहा जाता है, ईद आवाम के इतने पैसे नहीं है, सादगी से ही मनाते हैं, ये ना भी कहें हुक्मरान हमें। लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तस्वीर बड़ी मशहूर हुई थी, जिसमें जूतों के हवाले से बात थी कि कितने लाख के जूते हैं। मरीम नवाज साहिबा की 14 अगस्त पर पहने गए सूट की कीमत जो है सामने आई है, उस पर उन्होंने कहा कि देख लीजिए लाखों रुपए का नहीं है, और उस सूट पर जो कीमत उनकी लिखी हुई वो सिर्फ 34,999 रुपये पाकिस्तानी दर्ज है। तो वो जो लोग कहते हैं कि जनाब हमारे हुक्मरान लाखों रुपए कपड़े पहनते हैं, उन्होंने कहा कि ऐसा भी नहीं है। सर, ये सादगी की जब बात की जाती है तो आप भी नहीं समझते कि जहाँ से हम और आप भी कपड़े लिया करते हैं, इस तरह के ड्रेस पहन के आवाम में जाएं तो आवाम को ये लगे कि हम में से ही हैं ये। अगर वहाँ भी आप गुच्ची के जूते या किस तरह बड़ा ब्रांड का पहन कर जाएंगे तो फिर आप अवामी तो नहीं कहला सकते। क्या कहते हैं आप, सही बात है ये? देखिए, इसमें थोड़ा सा सोशल मीडिया का भी कसूर है, होता नहीं है। आम तौर पे जैसे मैं कपड़े पहना हूँ, मैंने ऐसे ही बिलावल साहब को भी देखा है कपड़े पहने में, शहबाज शरीफ को भी एक ही किस्म के कपड़े ज़्यादातर वो पहनते हैं, कोटी और वो,
اور نہیں गिलानी साहब की टाई भी सुना 1.5-2 गिलानी लाख की साहब थी। तो सूट के शौकीन आज से नहीं है, वो सब बचपन पता से। नहीं, मैं कब से उनको देख रहा हूँ सूट बूटेड टाई, यही हाल रहमान कहते हैं। वो शौक एक अलग बात होती है, अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं, जितने बड़े वो लैंडलॉर्ड हैं तो वो करें, उसकी बात नहीं। लेकिन जो रोल मॉडल होते हैं, जो हुक्मरान होते हैं, जैसे कि इस वक्त मरियम नवाज शरीफ भी है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब। बिलावल भुट्टो भी है, तो आप उनको अब आप आज से गौर कीजिएगा उनके ड्रेसेस पे, मेरे कहने पे आप दोनों, कि वो किस किस्म के कपड़े पहनते हैं, किस किस्म से यूज करते हैं। कभी उनके हाथ में बहुत, मैंने आज तक बड़ी कोई महंगी घड़ी नहीं देखी। बिलावल के हाथ में। हाँ, और जैसे ये मरियम का आ गया था कि पता नहीं कितने लाख का सूट पहनी है, ये पहनी है, ये वही पहनी है जो एक अच्छी क्लास की लोग जो औरतें पहनती हैं, 30-35 हज़ार का जोड़ा, वो इट्स ऑलराइट, इतना ठीक है। लेकिन लाखों का अगर पहने और ये करें वो करें, ये गलत है यार। मैं समझता हूँ बेजा तनकीद नहीं होनी चाहिए किसी। अवाम सादगी अपनाएं, अवाम सादगी से ईद मनाएं, 14 अगस्त सादगी से मनाएं, और अवामी लीडर, अवामी रहनुमा जो अवाम से ताल्लुक़ रखते हैं, जब उनमें वो आते हैं तो अवाम को सर आप क्या समझते हैं कि लाखों कपड़े पहनकर जब आएंगे तो एहसास से नहीं होगा लोगों को कि जनाब हमारे लीडर लाख रुपए का कपड़ा पहन के खड़े हुए हैं, हमने यहाँ 1500 का सूट पहना हुआ है। देखिए 1500 तो आप बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। यहाँ की एक अक्सरियत जो है ख़वातीन की, जो पाकिस्तान की 98% आबादी है, वो तो बेचारी कट पीस से सूट्स ढूंढती है, एक बहुत बड़ी तादाद। और कराची के लड़के तो बहुत बेचारे बड़ी 200 रुपये की टी शर्ट ले ली, 300 की जीन्स पकड़ ली पुरानी और काम हो एक गया। बहुत बड़ी तादाद। बिल्कुल। जब आपका अय्याशी का अंदाज़ा इस बात से हो कि आपने छुट्टियां आप कहाँ गुजारते हो, आपके घर में क्या सहूलियात मौजूद हैं, आपको बाल कहाँ कटवाने हैं, सही है, आपको सॉरी मैं माज़रत वो फिर थोड़ा सा वो हो जाता है इसमें, ख़वातीन और मर्द की बिल्कुल आप तशख़ीस मत कीजिएगा कि आपको फेशियल कहाँ से करवाना। मैं ख़वातीन मर्द की तशख़ीस नहीं कर रहा था कि कोई ये ना समझे कि मैं औरत के किसी मुखालफत उसमें बात कर रहा हूँ। बात सारी ये है मेरे भाई कि ये जितने भी लोग हैं इनका अंदाज़ ज़िंदगी जो है, आप तर्ज़ ज़िंदगी अगर उठा के देखिए तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक आम आदमी से बिल्कुल भी मिलता जुलता नहीं है। आप ये जो सूट इन्होंने पहना है, आप इनके सब कीमतें अगर लगाइए और ये देखिए सिर्फ एक दिन के लिए है ये, जो सब कह रहे हैं मुनासिब इतनी और वो भी कीमत। चंद घंटों के लिए। अपनी अपनी सोच है भाई। मैं बड़ा बगौर देखता हूँ, ठीक है ना। मुझको उनकी, मुझे मेकअप वेकअप इन चीज़ों का नहीं पता, वो एक उनका हक है, हर ख़वातीन का पैदाइशी हक है, मैं कहता हूँ करना, जो अफोर्ड कर सकता है वो करना चाहिए, अच्छा नज़र आना उनका हक है। लेकिन जो मेल लीडर थे, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो मैंने मैक्सिमम देखे हैं वो आम से उसमें ही है, जैसे बिल्कुल आप वो क्लास नहीं ढूंढे जो बिल्कुल लीडर को, फिर लीडर भी नजर आना चाहिए ना, थोड़ा सा तो फर्क होना चाहिए। अब लीडर के कपड़ों से अगर 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 वो भी एक रंग का शलवार, एक रंग की कमीज पहन के आ जाएगा, अजीब से बोले किस हुलिये में आया है लीडर, इस हुलिये में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई एक ढंग की चीज नहीं खरीद सकता था, ये फिर तनकीद हम इस तरह करेंगे। लेकिन कोई बहुत महंगे कपड़े, कोई बहुत महंगा सूट लाखों का हो तो गलत है। लेकिन अगर एक आम अच्छा शलवार कमीज जो 5-8-10 हज़ार का मिलता है, अगर वो कोई पहनता है लीडर, तो हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए। इसी तरीके से अगर मरियम नवाज, वो नवाज शरीफ की बेटी हैं और खुद बहुत खाते पीते घराने से, अगर वो 30-35 हज़ार का सूट पहन रही है तो ये तनकीद नहीं बनता ना यार। मतलब ना करें जी, ये तनकीद नॉन इशू करना है, चाहिए। नॉन इशू पे बात नहीं non-issue करें, है। इश्यूज पे बात करें, मेरा ये है भाई। मंसूरी साहब आप करें जी नॉन असल इशू पे issue बात, यही है ना। मैं तो इस पे बात नहीं करूंगा। नॉन इशू, असल इशू यही है इनके लिए असल इशू कि है, जब जिन्हें- मेरे लिए असल इशू है जिन्हें- बिजली, गैस, लोगों बेरोजगारी। की महीने, आपने महीने की तनख्वाह कितनी रखी है एक आम आदमी की? 37,000 रुपए। कम से कम तनख्वाह हो रखी कम से है कम उसकी। तनख्वाह आप अगर 37,000 37 का जोड़ा पहन के घूम रहे हैं। 30-35,000 रुपए। सर, और फिर आपको आप लगता है कहते हैं कि यार ये है। आपके लोगों को देख के एहसास से कमतरी पैदा होगा कि मैं क्यों नहीं अफोर्ड कर भाई सकता? कम से कम तनख्वाह 1 लाख रख देते हैं प्यून की, बिल्कुल। हम चला लें, अफोर्ड कर लें, एक कैमरामैन की भी रख लेते हैं, कम से कम ये तो तनख्वाह देखिए 1 लाख। तो आप- मतलब ये आप- सेठ यार का काम दुनिया है। मुल्क सेठ का चलाना काम है यार। इस तरह आप बाहर मुल्कों में देखें, उधर क्या रेट होता है पर आवर का, उधर पर आवर तनख्वाह मिलती है ना, वो 8 पाउंड है, उससे पहले 4 पाउंड था। इसी से कोई डॉलर होता है तो बोलेंगे इतने डॉलर में कैसे गुजारा होता है। और जो दूसरे लोग हैं वो अच्छा, 50-50 हज़ार डॉलर महीने की तनख्वाह उठा रहे होते अच्छा, हैं। वहां भी जहाँ की मिसाल दे रहे हैं आप, पूरी दुनिया में यही वहां है। भी वो आम लोगों से देखिए बेहतर जब से कपड़े पहने दुनिया होते बनी है यही होता है, हर क्लास होती है, वरना ये साइकिल चल नहीं सकती। अभी आप वो भी- कोई गरीब, अल्लाह ताला किसी को गरीब बनाता यूके है, के किसी को अमीर हुक्मरान बनाता है, भी, कोई यूके के हुक्मरान भी सर इस तरह महलात में रहते हैं, आम सड़कों पे आम गाड़ी में सफर नहीं करते। देखिए ये इज डिपेंड, जैसे ट्रम्प है, नहीं, आप नहीं, मैं UK मैं मैं आप की मिसाल दे रहा हूँ।
अगर वो बिलियनर है, टोनी ब्लेयर को हमने देखा रेलगाड़ी में सफर कर रहे थे। टोनी ब्लेयर एक मिडिल क्लास आदमी था, जब वो प्राइम मिनिस्टर था तो उसमें रहता था 10 10 डाउनिंग स्ट्रीट में। कितने कमरे होगा जिस सर? दिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट एक बहुत बड़ा ऑफिस है, बहुत बड़ा ऑफिस है 10 डाउनिंग स्ट्रीट। आपने देखा है कभी? 5 कमरे भाई, नीचे पूरा ऑफिस बना हुआ है, प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरीट है 10 डाउनिंग ठीक स्ट्रीट। है, मतलब वो एक दरवाजा, वो आपको अगर एक दरवाजा कोई नजर रईस आता है, है। खुदनुमाई नहीं, करना चाहता है तो करे, देखिए, बट ठीक है। अगर जिस दिन वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट से गया, वो अपने घर में रह रहा है, हर शख्स ठीक को है ना? खुदनुमाई का हक अगर है, वो भाई अमीर है तो अमीर घर में जाएगा, अगर गरीब है तो गरीब घर में जाएगा। तो इसमें मतलब वहाँ गरीब भी वज़ीर आज़म बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। यहाँ नहीं। यहाँ आप बताएं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, मेरी नजर में कोई पाबंदी नहीं है। आप कह रहे हैं नहीं बन सकता। मैंने बड़े बड़े गरीबों को, 2 पट्टी के चप्पल वालों को वफाकी वजीर बनते देखा, और उसके बाद उनकी गाड़ियां देखी और उनके महलात देखे। छोड़ दो इन बातों पे नहीं आया करो मेरे है ना, साथ, सच ये है। बात है ना, ये नॉन इशू पे नहीं सच है, करो। सच है, हाँ तो ये सच सच है, है। सच फिर है। वो गरीब कहाँ रहता है? गरीब फिर उस गरीब को पकड़ो, फिर उसको गरीब हो, अशराफिया की कॉलोनी के फिर उस गरीब को पकड़ो। वो रहता है उसी अशराफिया की कॉलोनी नहीं, में। पकड़े ना, आप बोलते मैं ना, तो कह रहा हूँ जो अरे चोर है, का- करप्ट है, उसको पकड़े, उसको गिरबानों से पकड़कर पेट का 2 पट्टी की काट करने की चप्पल बात ना वाला करें। अगर अशराफिया के मोहल्ले में शिफ्ट हुआ है तो जायज तरीके से कमा के शिफ्ट हुआ है, कभी नाजायज? नाजायज। तो फिर लेकिन पकड़े ना जो सर। पहले फिर से निजाम ही- कैसा है कि जो उसको पहले करप्शन से करने दे रहा से है? अमीर है, जो जब तक पहले वो से ही सियासत अगर में नहीं अमीर था, अब पहले वाला सही है। जो पहले से पहले जो से अमीर वो था, सही है। अगर वो उसने अपने उस घर में चला वो गया सही। वजारत हटने के बाद तो ठीक वो है। सही। जो आया 80 गज के घर से, नहीं, जिसे आज और की आपने वजारत मिसाल से- दी। देखिए, जो वजारत से हटने के बाद 1000 गज में रह रहा है, उससे पूछें। अगर गिलानी वज़ीर आज़म था तो वो गया भी महल से था, वापस भी महल में आया, नहीं, ठीक है ना? जवानी में तो खैर उसके जो हालात नहीं थे। नहीं, वो यार छोड़ यार, इस तरह के नहीं, गिलानी के हालात आए कहाँ से? अगर आप खानदानी उनका देख कर जाएं तो अंग्रेजों से। अंग्रेज छोड़े, फिर शाहिद कुरैशी भी नाम लेंगे आप। कुछ नाम ना कहें तो चले जी, ये बहुत ही अवामी आखिरी जो 10 मिनट है वो बिल्कुल अवामी सतह पे हमने आके बात की मेरे दोनों मौजूद मेहमानों ने कि अवाम के असल देखिए, अवाम में और खवास में फ़र्क नहीं होना चाहिए। 97% गरीब लोग इस मुल्क में बसते हैं, वो एहसास कमतरी बेचारे मरे चले जाते हैं कि जी हमने अपने हुक्मरान को देखा, जी 3.5 लाख की उसने टाई बांधी हुई थी, वो तो बेचारा 3.5 लाख तो बेटी की जहेज़ के लिए इकट्ठे नहीं कर सकता, वो टाई क्या बांधेगा खुद। तो ये एहसास कमतरी आप घर में ज़रूर पहने, आप तकरीबात में ज़रूर पहने, अवाम में आएँ तो कम अज़ कम अवाम की तरह आ जाएँ। आपने या सिर्फ कपड़ों से तो आप नहीं लगेंगे कि आप हाकिम है मुल्क के, आपके अपनी लाइफ है, बाहर जाएँ, घूमें फिरें, ऐश करें, आपका पैसा है। इस अवाम का अगर नहीं है तो बिल्कुल घूमें फिरें, लेकिन निज़ाम को भी बेहतर करें ताकि इस तरह की बात ही ना हो कि 2 पट्टी चप्पल वाला आदमी बगैर करप्शन किए अशराफिया के मोहल्ले में शिफ्ट हो सके। मोहल्ला कह रहा हूँ मैं, हालांकि सोसाइटीज़ होती हैं उनकी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त, बुलाने के बाद।